اچھا، یہ روم کے باہر جو یہ کچن ہے، یہ بیسن وغیرہ یہ سب اوپن ہے، آگے وہ چارپائی کے سامنے وہ واش روم ہے، یہ سب کچھ اوپن ہے، ٹھیک ہے نا۔ صرف یہ روم ہے ایک، یہ 3rd فلور پر میرا کمرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اوپر دیکھیں تپتی دھوپ ہے، ادھر ہم نے اے سی لگایا، ہر سال ہم اے سی آن کرتے ہیں، لیکن اس سال ہم نے سوچا کہ ہم اے سی کی جگہ نہ کولر رکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس بار تھوڑے سے حالات ٹھیک نہیں تھے۔ ہم نے کہا اگر سروس کروائی تو پھر ظاہر ہے بل کافی زیادہ آنا ہے اے سی کا، تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس بار اے سی نہیں، ہم کولر کو ٹرائی کرتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ تو مانتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے نہیں نہیں کولر نہیں، اے سی ہی صحیح ہے، لیکن حالات کی وجہ سے نا آن ہی نہیں کر رہے تھے۔ چھت والا پنکھا تو چھت والا پنکھا اتنی گرم ہوا پھینک رہا تھا نا کہ بالکل رہا ہی نہیں جا رہا تھا میرے سے۔ میں نے کہا نہیں کولر لینا پڑے گا۔ یہ دیکھیں یہ دھوپ کی وجہ سے برتن بھی میرے سے نہیں دھلے تھے، یہاں پر 12 بجے اتنی تیز دھوپ تھی، یہ اب 4 بجے کا ٹائم ہوا ہے کہ یہ ونڈو کے سامنے دھوپ آ گئی ہے، ورنہ اتنی تیز دھوپ تھی کہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، تو برتن بھی نہیں دھلے۔ یہ میرا روم ہے، دیکھیں یہ میں نے نا، یہ میرا ایئر کولر ہے، یہ میں نے لیا ہے۔ اس سے یقین ماننے میں کہتی ہوں کہ اے سی کے جتنی ٹھنڈی ہوا دیتا ہے، اتنی ٹھنڈی ہوا ہے، تو آپ کو بھی میں یہی کہوں گی کہ آپ بھی اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کولر سے ٹھنڈی ہوا نہیں آتی، بہت ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ دیکھیں میری یہ جو ونڈو ہے نا، ونڈو کے اندر یہ جو دھوپ آ رہی ہے، اتنی تیز سامنے دھوپ ہو جاتی ہے نا کہ میرا کمرہ فل تپ جاتا ہے۔ اس تپتے ہوئے کمرے میں یہ کولر جو ہے نا، میں کہتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمال ہے، اتنا کا سکون ہے نا اس سے، اتنا میں نے سوچا نہیں تھا کہ جتنا یہ یقین مانے جس طرح اے سی کولنگ کرتا ہے نا، بالکل ایسے ہی یہ کولر بھی کولنگ کرتا ہے۔ میرے ہسبینڈ نے تو کہا تھا اس بار تم تھوڑا گزارا کر لو، لیکن میں گزارا کیسے کروں؟ جب میں چھت والا پنکھا چلاتی ہوں تو اتنی گرم ہوا دیتا ہے، اب تو بالکل برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، تپتی ہوئی لو والی ہوا دیتا ہے، تو پھر اس میں گزارا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر میری سسٹر کہنے لگی تم کولر لے لو۔ جب میں نے یہ کولر لیا تو یقین مانے میری زندگی جیسے بدل گئی ہے، جیسے اللہ کی طرف سے مجھے اتنا سکون ملا ہے نا اس کولر سے۔ اور وہ ایک بات میں یہ بھی کرتی ہوں کہ اس کے اندر جو وہ بوتلز دیتے ہیں نا، وہ بوتلز میں فریج میں رکھ دیتی ہوں، وہ تھوڑی جم جاتی ہیں، اس کے بعد میں کولر میں رکھتی ہوں، تو کولر کے آگے بیٹھ جاؤں نا تو میں کہتی ہوں سردی لگنے لگ جاتی ہے، اتنی ٹھنڈی ہوا دیتا ہے۔ اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دیکھیے دھوپ، یہ 12 بجے کا ٹائم ہے، دھوپ اتنی تیز، یہاں پر میں دودھ گرم کر رہی ہوں کہ مجھ سے یہاں پر دودھ گرم کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اتنی سخت ترین دھوپ ہے۔ اور گرمی میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنا سر درد ہونے لگ جاتا ہے گرمی میں زیادہ دیر رہنے سے۔ کافی دیر بعد میں ویڈیوز بنا رہی ہوں، رمضان کے بعد نا میرا ٹائم ہی نہیں لگا۔ یقین مانے گھر کے اتنے کام ہوتے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو، کچھ نہ کچھ کام پھر بھی اٹکا لٹکا رہ ہی جاتا ہے۔ اب میں اپنے کپڑے وغیرہ سلائی کر رہی تھی، میری چھوٹے بچوں کے کپڑے، دانیہ نور کے اور میرے کپڑے بھی، میں نے کہا چلے میں اب اچھے طریقے سے اپنے سارے کام نپٹا کے پھر ہی میں اپنی نا ویڈیو کوئی بناؤں گی۔ میرا نا ٹائم ہی نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا سوچ رہے ہوں گے فالوورس کہ بھئی اس کی تو کوئی ویڈیو ہی نہیں آئی، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اتنی بیزی ہوں، اس کی کوئی ویڈیو ہی نہیں آئی، بس ٹائم ہی نہیں لگتا، یقین مانے ٹائم بالکل نہیں لگتا۔ اور اب میں نے سوچا کہ میں نے روزانہ ویڈیو ڈالا کرنی ہے، انشاءاللہ روزانہ ویڈیو ڈالا کرنی ہے۔ اور دانیہ نور ہر ٹائم مجھے یہی تو آرے لگا کے رکھتی ہیں، یہ دیکھیں ابھی بڑی اوپر گئی ہے تو چھوٹی فوراً سے پیچھے 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 ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اوپر سے یہاں پہ گرل بھی نہیں لگی ہوئی، تو یہاں پر گرنے کا اتنا خطرہ ہوتا ہے، میں پھر اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گی، اس کو پکڑوں گی۔ ایک تو کیٹو ہے، کیٹو نے 2 بچے دے دیے ہیں، وہ انہوں نے یہ دیکھیں یہ کیٹو ہے سامنے، یہ کیٹو نے 2 بچے دے دیے ہیں، انہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا۔ یقین مانے نیچے اوپر ہمارے کچن میں بھی آ جاتی ہیں، اتنا تنگ کرتی ہیں نا، بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں۔ پہلے یہاں پہ میں کوئی باجرہ کوئی چاول ڈال دیتی تھی، کوئی چھوٹی ایک آدھی وہ کوئی چڑیا آ جاتی ہوتی تھی، لیکن اب جب سے یہ کیٹو آئی ہیں نا، ان کی وجہ سے نا بالکل جو چڑیا ہے نا وہ بھی آنا بند ہو گئی ہے، اس کو بھی ڈرا دیتی ہیں، اتنا تنگ کرتی ہیں۔ ان کا مجھے اتنا نہیں ہوتا کہ یہ تنگ کرتی ہیں، زیادہ تر بس اس وجہ سے تنگ کرتی ہیں یہ کیٹوز کہ نا یہ نا جو اس کی کیٹو کی جو ماما ہے نا، بیبیز کی جو ماما ہے بڑی کیٹو جو ہے، یہ نا کبوتر لے آتی ہے کبھی مار کے، کبھی چوچے لے آتی ہے، اور ایک ایک نہیں 4 چوچے لے آتی ہے۔ یقین مانے اوپر ایسے اسمیل آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دل خراب ہوتا ہے، ورنہ ان کو تو مجھے بلکہ خود شوق آتا ہے ان کو نا مطلب پالا جائے، آئیں تو کیٹوز وغیرہ ان کو بندہ کوئی چھوٹے چھوٹے سے گوشت کے پیس رکھ لے، وہ کھلا دیے، کبھی ان کو دودھ ڈال دیا ایسے، لیکن جب یہ گند وغیرہ مارتی ہیں نا اس کی وجہ سے پھر دل خراب ہوتا ہے۔ میری اپنی 2 چھوٹی چھوٹی کیٹو ہیں، 2 میری بیٹی ہیں، تو ان کے ساتھ میں لگی رہتی ہوں، ان کو کھانا وغیرہ کھلانا، دودھ دینا ٹائم پہ، ان کے ساتھ ہی میرا ٹائم نہیں لگتا، تو میں یہ کیٹوز کو کیا پالوں۔
زندگی جیسی بھی چل رہی ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کو مکان دیا، ہم مسلمان پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر بھی ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، چاہے حالات بہتر ہوں چاہے نہ ہوں۔ حالات بہتر ہونے میں اور نہ ہونے میں بھی اس میں کوئی ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیوں کیا بات ہے کہ ہم پر یہ مشکل آئی ہے یا کوئی پریشانی آئی ہے، ہم یہ چیز نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے ہمارے لیے بہتر کرتا ہے۔ بعض ٹائم ہماری زندگی سے کوئی انسان چلا جاتا ہے جس سے ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ انسان ہماری زندگی میں تھا، ہماری بڑی رونق تھی، یا وہ جیسا بھی تھا کمپرومائز ہوتا تھا ایسے ویسے، لیکن جب وہ چلا گیا تو آپ اداس ہیں۔ مت اداس ہوئیں، شاید اس میں کوئی بہتری ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس انسان کو چھین لیا۔ اچھا، یہ جو پیچھے دانیہ نور کو نا کھانسی لگ گئی ہے، پتہ نہیں کیا انہوں نے نا گولے کھا لیے ہیں، کوئی آئس کریم وغیرہ، تو اس کی وجہ سے نا ان کے نا گلے جو ہے نا خراب ہو گئے ہیں۔ آج میں میڈیسن بھی لے کے آئی ہوں، اتنی کھانسی کر رہی ہے، تو یہ جب بھی میں نا وائس کرنے لگتی ہوں اس کی کھانسی آ جاتی ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نا وائس کروں تو اس کی کھانسی نہ آئے، میں بیچ میں روکتی ہوں وائس کو، لیکن یہ کھانسی کر رہی ہے، اس کو اگنور کرنا، سوری۔ اچھا، میرے پاس نا کوئی ٹاپک نہیں تھا آج کا، تو میں نے سوچا کہ میں نا یہی بتا دیتی ہوں کہ نا اے سی جو ہے نا، اے سی کی جگہ ہمارے کولر نے لے لی ہے اس سال، تو سب میرے لیے دعا کرنا کہ میں اے سی بھی آن کروں، کیونکہ ظاہر ہے دل تو کرتا ہی ہے، ہر سال سے جب سے میری شادی ہوئی ہے اے سی آن کرتی آ رہی ہوں، لیکن اس سال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کولر لے لیا، لیکن پھر بھی کولر سے بڑا سکون ہے۔ اب جون کا مہینہ شروع ہو گیا، دیکھیں آگے کہ کیا ہوتا ہے، آپ کو میں بتاتی ہوں گی کہ موسم کیسا جا رہا ہے کولر کا میرے ساتھ۔ یہاں پہ اتنی گرمی تھی لیکن یقین مانے سر درد اتنا ہو رہا تھا، پھر میں نے سوچا میں چائے بنا کے نا تو چائے پی لیتی ہوں۔ چائے سر درد ہو رہا ہونا تو چائے پی لو، یقین مانے سر درد ایسے بھاگ جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے چینل کا نام ہے کنزا اویس ولاگز۔ تھینک یو واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ یہاں تک آ چکے ہیں تو آپ میرا آگے بھی ساتھ دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔